بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ درہ کے کئی علاقوں میں باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے، بشار حکومت کے ساتھ سمجھوتا، رشین فورس کو تعینات کیا جائے گا۔ نصیب کراسنگ پر قبضہ، سیرین فوج کی اہم کامیابی، کونترا صوبہ اگلا نشانہ۔ گولان پہاڑیوں کے قریب اسرائیل اور سیریا کی فوجیں آمنے سامنے، ایک دوسرے کے علاقوں میں میزائل حملے۔ ایران اور دوسرے ملک امریکہ کے بغیر بھی نیوکلیئر سمجھوتے پر عمل کریں گے، تہران نے کہا پیداوار بڑھانے کے لیے ٹرمپ کا حکم، اوپیک کی بے عزتی ہے۔ منگل کو چائنا اور عرب ملکوں کی چوٹی کانفرنس ہوگی، آبنائے ہرمز بند کرنے کی ایرانی دھمکی ایجنڈے میں شامل۔ فلسطینی وزیر نے کہا مسجد اقصی میں اسرائیل کی پابندیاں نازی کارروائیاں جیسی ہیں، حماس لیڈر شیخ راد صلاح جیل سے رہائی کے باوجود نظر بند۔ غار میں پھنسے ہوئے تھائی لینڈ کے بچوں نے ماں باپ کو لکھے جذباتی خط، امدادی آپریشنز جاری۔ کشمیر میں تناؤ، فوج کی فائرنگ میں 3 نوجوان ہلاک، برہان وانی کی برسی پر سخت چوکسی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سیریا کی بات کرتے ہیں۔ سیریا کے درہ میں زیادہ تر مقامات پر سیرین فوج کا قبضہ ہو گیا ہے، بچے کچھ علاقوں میں بھی باغیوں نے بشار الاسد کی فوج کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں درہ آپریشن کے دوران سیریا کی سرکاری فوج اور رشیا نے بھاری بمباری کی تھی، باغی گروپس نے آہستہ آہستہ علاقوں کو چھوڑ دیا اور اپنے بھاری ہتھیار بھی سرکاری فوج کے حوالے کر دیے۔ سیرین فوج کے کئی قافلے قومی جھنڈوں اور رشیا کے پرچموں کے ساتھ نصیب جابر بارڈر کراسنگ کو پار کر گئے۔ یہ ایک بہت اہم علاقہ ہے جس پر کئی برسوں سے باغیوں کا کنٹرول تھا، لیکن اب بشار الاسد کی حامی فورسز کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے درہ پر کنٹرول کے لیے باغیوں اور سرکاری فوج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، باغی گروپس اور بشار حکومت کے بیچ ایک سمجھوتا ہو گیا جس کے تحت باغیوں نے اپنے بھاری ہتھیار حوالے کر دیے۔ اس کے بدلے سیرین فوج نے 4 دیہاتوں کو چھوڑنے سے اتفاق کیا، جن میں السیوا، الجیزہ، السفرہ اور کاہل شامل ہے۔ ڈیل کے تحت فری سیرین آرمی کے فائٹرز اور ان کے خاندانوں کو ادلیب جانے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گولان پہاڑیوں کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے میں بھی جائیں گے جہاں باغیوں کا اثر ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت حکومت کی طرف سے حاصل کی گئے علاقوں میں سیرین فوج کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جارڈن سرحد کے قریب رشیا کی ملٹری پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ رشین فورسز کی موجودگی میں اس سمجھوتے کے اعتبار سے بہت اہم پیش رفت ہوئی اور اس سلسلے میں باغی گروپس کو یقین دلایا گیا ہے۔ نصیب کراسنگ پر قبضہ سیرین حکومت کے لیے کافی اہم ہے اور یہ سیرین فوج کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ دن پہلے درہ پر کنٹرول کے لیے سرکاری فوج نے رشیا اور اتحادیوں کی مدد سے آپریشن شروع کیا تھا۔ جارڈن حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سیریا بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے بلکہ سیاسی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی اور جنگ سے سیریا کے عوام کی جدوجہد نہیں رکے گی یا ختم نہیں ہوگی، ہمیں جنگ روکنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے۔ سیریا جنگ کے 7 سال پورے ہو چکے ہیں، اس جنگ میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جنگ 2011 میں شروع ہوئی تھی اور اب تک سیریا جنگ کی وجہ سے تقریباً آدھی آبادی بے گھر ہوئی، لیکن آج سیریا کے زیادہ تر حصوں پر بشار الاسد کی فوجوں اور اتحادیوں کا کنٹرول ہو گیا، لیکن اب بھی بعض علاقے ہیں جو ان کی ہاتھوں سے باہر ہیں، خاص طور پر نارتھ اور ایسٹ میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر ترکی اور امریکہ کے سپاہی تعینات ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق بشار الاسد کی فوجوں کا اگلا نشانہ کونترا صوبہ ہو سکتا ہے جو گولان پہاڑیوں کے قریب ہے۔ اس علاقے میں جمعے کو لڑائی ہوئی، اسرائیل نے کہا کہ اس نے گولان پہاڑیوں کے علاقے میں سیرین فوج کی ایک چوکی پر شلباری کی۔ نصیب کراسنگ پر قبضے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو سیریا کی معیشت بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ باغیوں کی فوج فری سیرین آرمی کے ایک ترجمان ابو شائمہ نے بتایا کہ درہ میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں کے تعلق سے ایک سمجھوتا کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ رشیا کی جنگی ہوائی جہازوں نے بارڈر کراسنگ کے قریب دیہاتوں اور شہروں میں بمباری کی، علاقے میں زیادہ تر ہاسپٹلز بند ہو گئے ہیں اور پانی اور بجلی مشکل سے مل رہا ہے۔ اسرائیل نے بشار الاسد اور اتحادیوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ سرحدی علاقوں سے دور رہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، لیکن حزب اللہ کے رول کو مصلحت کے تحت لو پروفائل رکھا گیا ہے۔ اسرائیل اور جارڈن نے ان حالات میں اپنی سرحدوں پر چوکسی اختیار کی ہے۔ کیمیکل ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے OPCW نے کہا کہ سیریا کے دوما میں کیمیکل حملے کے مقام پر نرو گیس استعمال کرنے کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا سے ایک حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے گولان پہاڑیوں کے علاقے میں بشار الاسد کی فوج کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ سیرین فوج کے ایک اتحادی کمانڈر نے بتایا کہ کونیترا صوبے کے خان انابا علاقے میں یہ حملہ کیا گیا، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ایک میزائل سرحدی علاقے میں گرا جو سیرین فوج اور باغی گروپس کے درمیان لڑائی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ عراق میں فلپائن کی 2 عورتوں کا اغوا کر لیا گیا۔ بغداد سے کرکک جانے والی سڑک پر ان کا اغوا کیا گیا۔ یہ عورتیں فلپائن کے 3 دوسرے شہریوں کے ساتھ اربل جا رہی تھیں۔ اغوا کرنے والوں کے ارادے فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکے۔ یمن کے الحوثیوں اور اتحادیوں نے سعودی عرب کے جیزان علاقے میں ایک دیسی ساختہ بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ اس بدر 1 میزائل کے ذریعے جمعے کی شام جیزان کے انڈسٹریل ایریا کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کافی نقصان ہوا۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ اس دوران یمن کے جلا وطن صدر عبدالرب منصور ہادی کے وزیر اعظم احمد عبید بن دغار نے کہا کہ ان کی حکومت آہستہ آہستہ یمن کے تمام علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایران امریکہ تناؤ کی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے والے باقی ملک اس سمجھوتے کو توڑنے کے امریکہ کے فیصلے کا مقابلہ کریں گے اور ان میں ایسا کرنے کا سیاسی حوصلہ ہے۔ جواد ظریف نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے انہوں نے برطانیہ، فرانس، جرمنی، چائنا اور رشیا کے وزیروں کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کی۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایسی پہلی میٹنگ تھی۔ جواد ظریف نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑی سنجیدہ اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ 4 نومبر کے بعد اگر کوئی ملک ایران سے تیل خریدے گا تو اس کے خلاف پابندی لگائی جائے گی۔ ایران اور دوسرے ملک اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کس طرح امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے تجارت کی جا سکے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ ایران اور سمجھوتے کے دوسرے فریقوں نے بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ ویانا میٹنگ کی صدارت کرنے والی فیڈریکا موگیرینی نے ایک بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیاں پھر سے لگائے جانے کے بعد نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے کے راستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یورپی ملکوں اور رشیا، چائنا کے وزیروں نے 11 پوائنٹس کے ایک منصوبے سے اتفاق کیا اور کہا کہ وہ نیوکلیئر سمجھوتے کے پابند رہیں گے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ سمجھوتے کے دوسرے فریقوں نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود آزادی کے ساتھ بزنس کرنے کے راستوں سے اتفاق کیا۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ چائنا نے آبنائے ہرمز سے تیل کے ایکسپورٹس کو روکنے کے لیے ایران کی دھمکیوں پر تنقید کی ہے۔ سعودی عرب، عراق اور کویت چائنا کو تیل پہنچانے والے اہم ملک ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو اس سے چائنا کی اکانومی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ چائنا کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران کو مڈل ایسٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ایرانی دھمکی کے بارے میں پوچھے جانے پر چائنا کے وزیر نے کہا کہ چائنا اور عرب ملک ایران مسئلے اور مڈل ایسٹ میں امن کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے بیجنگ میں چائنا اور عرب ملکوں کی یہ چھوٹی کانفرنس ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس میں 21 عرب ملکوں کے لیڈرز ہوں گے۔ منگل کو صدر زی جن پنگ اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ویانا میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ نیوکلیئر سمجھوتے کو بچانے کے لیے معاشی قدم اٹھائیں۔ فارسی زبان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں عمل آوری کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے امریکہ کی طرف سے مقرر کی گئی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پابندیوں سے پہلے کام کرنا چاہیے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا حکم دیتے ہوئے اوپیک کی بے عزتی کی ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیجان زنگانے نے سرکاری ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے کی وجہ سے حالیہ دنوں میں تیل کی عالمی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں 2017 کے ایک حملے کے سلسلے میں 8 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان لوگوں کا تعلق آئس سے بتایا گیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ تہران میں ایرانی پارلیمنٹ اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مزار پر حملے کے سلسلے میں مجرم قرار دیے گئے 8 لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایران سزائے موت دینے والے ملکوں کی لسٹ میں چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔
दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासल। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दरा के कई इलाकों में बागियों ने हथियार डाल दिए। बशार हुकूमत के साथ समझौता, रशियन फोर्स को तैनात किया जाएगा। नसीब क्रॉसिंग पर कब्जा, सीरियन फौज की अहम कामयाबी। कोनेत्रा सूबा अगला निशाना। गोलान पहाड़ियों के करीब इसराइल और सीरिया की फौजें आमने सामने, एक दूसरे के इलाकों में मिसाइल हमले। ईरान और दूसरे मुल्क अमेरिका के बगैर भी न्यूक्लियर समझौते पर अमल करेंगे। तेहरान ने कहा पैदावार बढ़ाने के लिए ट्रंप का हुक्म, ओपेक की बेइज्जती है। मंगल को चाइना और अरब मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस होगी। आबनाए हुर्मुज बंद करने की ईरानी धमकी एजेंडे में शामिल। फलस्तीनी वजीर ने कहा मस्जिद अक्सा में इसराइल की पाबंदियां नाजी कार्रवाइयां जैसी हैं। हमास लीडर शेख राज सलाह जेल से रिहाई के बावजूद नजरबंद। गार में फंसे हुए थाईलैंड के बच्चों ने मां बाप को लिखे जज्बाती खत, इमदादी ऑपरेशंस जारी। कश्मीर में तनाव, फौज की फायरिंग में 3 नौजवान हलाक। बुरहान वानी की बरसी पर सख्त चौकसी। कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी से पहले जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। हफ्ते को फौज की फायरिंग में 3 नौजवान हलाक हो गए, जिनमें एक लड़की शामिल है। अलहदगी पसंदों ने एनआईए की तरफ से अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार करने के खिलाफ हफ्ते को हड़ताल की अपील की थी। वादी के ज्यादातर मकामात पर बंद का जबरदस्त असर देखा गया। कुलगाम में एहतजाजियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 लोग हलाक हुए। इन हलाकतों के बाद एहतजाज और मुजाहरे और तेज हो गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। मकामी लोगों ने बताया कि झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाज नौजवानों को हिरासत में लिया। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके जवाब में फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में कम से कम 5 लोग जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी एक करीबी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 3 को मुर्दा करार दिया। मरने वालों की पहचान 22 साल शाकिर अहमद, 20 साल इरशाद अहमद और 16 साल अंदलीब शामिल है। समझा जा रहा है कि बंद और हड़ताल का सिलसिला इतवार को भी जारी रहेगा। इतवार को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की दूसरी बरसी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बुरहान वानी के आबाई टाउन तराल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने सीनियर हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को घरों पर नजरबंद कर दिया। जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन अलहदगी पसंद लीडर्स ने बुरहान वानी की बरसी पर मुकम्मल हड़ताल और मुजाहरों की कॉल दी है। बुरहान वानी को जुलाई 2016 में एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। बुरहान वानी कश्मीर में मिलिटेंसी की अलामत बन गया था, जिसने अपने कॉज के लिए सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया और कई नौजवानों की तवज्जो हासिल की। इस दौरान ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि कुलगाम में फौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले की कोशिश की गई और फायरिंग की गई। इस इलाके में मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हाल ही में बनाई गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आने वाले तालीमी साल से नीट, जेईई और नेट इम्तिहान कंडक्ट करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेट इम्तिहान दिसंबर में होगा, जेईई मेंस इम्तिहान जनवरी और अप्रैल में और नीट फरवरी और मई में होगा। स्टूडेंट साल में 2 बार जेईई और नीट इम्तिहान लिख सकेंगे और दाखिलों के लिए सबसे अच्छे स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। जेईई एडवांस इम्तिहान पहले की तरह IITs की जिम्मेदारी होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई के पड़ोसी इलाके कल्याण में 2 लाशें मिली हैं। कई जगह ट्रेन देर से चल रही हैं। एक बार फिर वक्त हो गया कुछ और इंटरनेशनल न्यूज का। थाईलैंड के गार में फंसे हुए बच्चों ने अपने माँ बाप को जज्बाती खत लिखे हैं। ये बच्चे 2 हफ्तों से खराब मौसम की वजह से गार में फंसे हुए हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है। एक बच्चे ने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, हम सब मजबूत हैं। इस बच्चे ने मजाक में कहा कि टीचर हमें बहुत ज्यादा होमवर्क मत दो। इन बच्चों के साथ मौजूद फुटबॉल कोच ने बच्चों के माँ बाप से माफी मांगी, लेकिन माँ बाप ने जवाब में कहा कि इस हादसे के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। यह खत बरतानिया के डाइवर्स ने पहुंचाया है और थाईलैंड नेवी ने इसे फेसबुक पेज पर डाला है। एक बच्चे ने लिखा कि मैं अपने माँ बाप और भाई बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ तो प्लीज मेरे लिए बारबेक्यू भेज दीजिए। फुटबॉल कोच ने बच्चों के माँ बाप से खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू टीम हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। इस दौरान अभी ये बात साफ नहीं है कि इन बच्चों को कब बचाया जा सकेगा। मुसलसल बारिश की वजह से सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। मौसम ओहदेदारों ने कहा है कि और ज्यादा बारिश हो सकती है। ये बच्चे एक तफरीही दौरे पर थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और वो गार में फंस गए। ये गार पानी में डूबे हुए हैं और जब तक पानी की सतह कम नहीं होती उन्हें बचाना मुश्किल है। इन बच्चों के लापता होने के तकरीबन 10 दिन बाद उन्हें ढूंढा गया। रेस्क्यू टीम को इस बात की फिक्र है कि बच्चों के चेंबर में ऑक्सीजन कम हो रहा है। उन्हें मुसलसल ऑक्सीजन, खाना, पानी और जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सूरत हाल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक डाइवर या गोताखोर इमदादी ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गया। जापान में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। सैलाब की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग लापता हैं। ओहदेदारों ने बताया कि मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड बारिश हुई। कनाडा में इन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी की लहर की वजह से मरने वालों की तादाद 54 हो गई है। फलस्तीन के वजीर महमूद अल-बहाश ने कहा है कि मस्जिद अक्सा के करीब इसराइल की तरफ से लगाई गई पाबंदियां नाजी कार्रवाइयां जैसी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की ये कार्रवाइयां इंसानी वक़ार के खिलाफ है। फलस्तीन टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मजहबी मामलात के वजीर महमूद ने मस्जिद अक्सा में आने वाले लोगों की तादाद पर हद मुकर्रर करने पर इसराइल पर गुस्से का इजहार किया। मस्जिद अक्सा काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम है। फलस्तीनी वजीर ने कहा कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए गए हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं। 40 साल से कम उम्र के लोगों को इबादत की इजाजत नहीं दी गई है। ये कार्रवाइयां इंसानी वक़ार के खिलाफ है। इस दौरान हमास के सीनियर लीडर शेख राज सलाह को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है। इसराइल की एक अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद उन्हें घर पर नजरबंद किया गया। वो पिछले 10 महीनों से इसराइली जेल में थे। हफ्ते को सैकड़ों फलस्तीनियों ने गाजा से मार्च निकाला और एक 22 साल फलस्तीनी नौजवान के जनाजे में हिस्सा लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इस मौके पर लोगों ने जज्बाती नारे लगाए। ये फलस्तीनी नौजवान मोहम्मद अबू हलीमा जुमे को एहतजाज के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में नाटो चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इत्तेहादी मुल्कों के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिकी हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। सोमालिया के दारुल मोगादिशु में ताकतवर बम धमाके किए गए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि एक शख्स हलाक हुआ और 9 लोग जख्मी हुए। यह धमाका वजारत दाखिला के बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हुआ। दूसरा धमाका पुलिस की एक इमारत के बाहर हुआ। फौरी तौर पर किसी भी तंजीम ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन आमतौर पर ऐसी कार्रवाइयों के लिए अल शबाब को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक के खिलाफ करप्शन के कई सबूत मौजूद हैं। अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए महातिर मोहम्मद ने कहा कि करप्शन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दरा के कई इलाकों में बागियों ने हथियार डाल दिए। बशार हुकूमत के साथ समझौता, रशियन फोर्स को तैनात किया जाएगा। नसीब क्रॉसिंग पर कब्जा, सीरियन फौज की अहम कामयाबी। कोनेत्रा सूबा अगला निशाना।
گولان پہاڑیوں کے قریب اسرائیل اور سیریا کی فوجیں آمنے سامنے، ایک دوسرے کے علاقوں میں میزائل حملے۔ ایران اور دوسرے ملک امریکہ کے بغیر بھی نیوکلیئر سمجھوتے پر عمل کریں گے، تہران نے کہا پیداوار بڑھانے کے لیے ٹرمپ کا حکم اوپیک کی بے عزتی ہے۔ منگل کو چائنا اور عرب ملکوں کی چوٹی کانفرنس ہوگی، آبنائے ہرمز بند کرنے کی ایرانی دھمکی ایجنڈے میں شامل۔ فلسطینی وزیر نے کہا مسجد اقصی میں اسرائیل کی پابندیاں نازی کارروائیاں جیسی ہیں، حماس لیڈر شیخ راد صلاح جیل سے رہائی کے باوجود نظر بند۔ غار میں پھنسے ہوئے تھائی لینڈ کے بچوں نے ماں باپ کو لکھے جذباتی خط، امدادی آپریشنز جاری۔ کشمیر میں تناؤ، فوج کی فائرنگ میں 3 نوجوان ہلاک، برہان وانی کی برسی پر سخت چوکسی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔